والسلام على رسول الله أما بعد صفحہ نمبر ہے 276 آیت نمبر ہے 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون یا بنی آدم اے انسانوں لا یفتننکم الشیطان نہ فتنے میں ڈالے تم کو شیطان تم کو آزمائش میں نہ ڈالے، فتنے میں نہ ڈالے، بہکائے نہ، کما اخرج ابویکم جس طرح اس نے نکالا تمہارے والدین کو من الجنت جنت سے، ینزع عنہما اتارے ان کے لباسہما ان کے لباس، لیریہما سوآتہما تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے، انہ یراکم بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ شیطان بھی وقبیلہ اور اس کے ساتھی بھی، من حیث لا ترونہم جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین بے شک ہم نے شیطانوں کو بنایا ہے اولیاء دوست، شیطانوں کے لیے بنائے ہیں دوست، للذین وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو بالکل واضح کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، سب سے بڑا، سب سے خطرناک، سب سے شاطر، ہر لحاظ سے بڑا شاطر دشمن ہے ہمارا، اس سے بچ کر رہنا ہے۔ یہ بڑے گناہوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا، اور بالآخر جس طرح اس نے ایک نافرمانی کروائی ہمارے والدین سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، اماں حوا سے، ان کو جنت سے نکالا، یہ تم کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دے گا۔ یہاں خاص طور پہ بات ہوئی ہے لباس کی، لیکن لباس شیطان کا پہلے جالوں میں سے ایک جال یہ ہے کہ وہ آدم اور ابن آدم کو ننگا کرے، اس کا مقصد ابن آدم کو ننگا کرنا ہے۔ لباس ہر لحاظ سے انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، صدر ڈھانپنے کے لحاظ سے بھی، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا، عزت کے لحاظ سے بھی، عزت کا باعث بھی ہوتا ہے۔ تو شیطان مکر و فریب کے ذریعے انسان سے ایسے گناہ کرواتا ہے، انسان کی عزت اتر جاتی ہے، لباس یا عزت دونوں چیزیں۔ ینزع عنہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان خود اپنے ہاتھ سے تمہارے کپڑے کھینچتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ انسان خود بخود اپنے کپڑے اتار لیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اس تفصیل میں، آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا سارا بھرا ہوا، وہاں پہ لوگ آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، لڑکے لڑکیاں خود اپنا لباس اتاری جاتے ہیں۔ ایک آتی ہے وہ کہتی چہرہ ننگا کرنا ہے، دوسری کہتی کندھا ننگا کرنا ہے، پاؤں ننگے کرنے ہیں، ٹخنا ننگا کرنا ہے، پھر گھٹنا بھی ننگا ہو گیا، اب درمیان سے بھی ننگا ہو گیا، آدھا پیٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ شیطان نے تو نہیں کھینچا، اس نے وسوسہ ڈالا۔ اب سبھی ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے بدن کو، اپنے جسم کو دکھا رہے ہیں، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا، یہ تو حقیقی لباس ہے نا۔ دوسرا عزت، اخلاقی لباس، نیوز چینل کھڑے ہوئے ہیں، ایک ادھر بندہ بیٹھ کے، ایک ادھر بندہ بیٹھ کر، وہ اس کی عزت اتار رہا ہے، وہ اس کی عزت اتار رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ یہ میری پارٹی کا نہیں ہے، یہ بس یہ اس کی پارٹی کا ہے، چونکہ یہ میری پارٹی کا نہیں ہے میں نے اس کی عزت اتارنی چونکہ یہ میرا لیڈر ہے، میں نے اس کا دفاع کرنا ہی کرنا ہے، وہ گناہ بھی کرے، غلط بھی کرے، میں نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ یہ کام ہے ہی، یہ کام پورے جتنے پاکستان کے نیوز چینل ہیں سب پر یہ کام ہو رہا ہے، اور کام ہی کوئی نہیں کو۔
ان کی ریٹنگ بڑھتی نہیں ہے جب تک یہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت اخلاق کی جنازہ نہ نکالیں، اخلاقیات کا جنازہ نہ نکالیں، تو یہ شیطان کا کام۔ آپ دیکھیں پاکستان میں شیطان کتنا کامیاب ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے لوگ صرف اس لیے لیتے ہیں کہ میں نے فلاں کی عزت اتروانی ہے، اور کوئی کام نہیں۔ تو یہ شیطان کرتا ہے۔ شیطان نے ماحول ایسا بنا دیا ہے ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری عزت اترے، یا تمہارا حقیقی لباس اترے، تم ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جاؤ، فزیکلی ننگے ہو جاؤ یا اخلاقیات کے حساب سے ننگے ہو جاؤ۔ یہ شیطان ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان انہ یراکم وهو قبیلہ من حیث لا ترون، شیطان تم کو دیکھتا ہے، تم عموماً ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک عام اصول یہ ہے کہ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن بعض اوقات انسان شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو صورت، یعنی جس کو ہم شکل کہتے ہیں نا، یہ بدلنے کا اختیار دیا۔ جب یہ شیطان اپنی شکل بدلتا ہے اس وقت یہ نظر آ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس 3 دن آتا رہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں شیطان کو پکڑ لیا تھا۔ تو بعض اوقات جب یہ شکل بدلتا ہے اس وقت اسے دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں شیطان کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہ ایک ظاہری آنکھوں سے اور نہ ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات بندے سے ایسے ایسے گناہ کرواتا ہے یا ایسے ایسے طریقے سے بندے کو بہکاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا شیطان مجھے ہاتھ لگا رہا ہے۔ وہ تو یہاں تک بھی کہہ دیتا ہے ہاں میں نے تجھے پکڑنا تھا، تیری نیکی تجھے بچا گئی، تیری نیکی تجھے بچا گئی ہے۔ بچاتا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، وہ دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے یہ جو تو اذکار کر رہا ہے نا، یہ جو تو نمازیں پڑھتا ہے، اس کی وجہ سے تو مجھ سے بچ جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی وجہ سے نہیں بچتا، بچاتا تو انسان کو اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسے ایسے خیالات جو ہیں وہ دماغ کے اندر ڈالتا ہے اور انسان کی نیکی کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور نیکی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ بھی یہ کام کرتا ہے وہ قبیل ہو اور اس کے ساتھی بھی، چیلے چاٹے۔ وہ جو حدیث مشہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان اپنا ایک عرش لگاتا ہے اور اپنے چیلے چاٹوں سے روزانہ سوال کرتا ہے، ہاں بھی کیا کیا کام کر کے آئے۔ بلا کر ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آج خامد اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروا گیا۔ وہ کہتا ہے ذرا شاباشی ملتی ہے، اسے شاباشی ملتی ہے، اس نے اپنے چیلے چاٹے سارے اس کام پہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بات یہ ہے کہ شیطان سے وہی بچتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، اللہ پر یقین ہو۔ جس کا اللہ پر یقین نہیں ہے وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے شیطان سے بچنے کی، دیکھیں قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ کھڑے ہو کے شیطان کا مقابلہ کرو، کیونکہ یہ شاطر بہت زیادہ ہے۔ تو قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ اس سے پناہ مانگنی، ایسے کام کرنا ہے کہ یہ تمہارے قریب ہی نہ آئے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ آدھے 3 کل پڑھ کے اپنے آپ پہ پھونکتا ہے، شیطان ساری رات اس کے پاس میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ رات کو آیا، صرف اس نے یہ کیا کہ جب گھر میں داخل ہوا بسم اللہ پڑھی، کھانا کھایا بسم اللہ پڑھی، شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، یہاں نہ تمہیں کھانا ملے گا نہ رات گزار سکیں گے، یہاں سے بھاگو۔ صرف ایک ہماری بسم اللہ پڑھنے سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو بسم اللہ بھی نہ پڑھے پھر تو شیطان نے آنا ہی آنا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، نمازیں پڑھی جائیں شیطان بھاگ جاتا ہے، سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں بتائیں، آخری 3 کل پڑھیں شیطان جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آتا۔ پھر وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، اپنے آپ پر بچوں پہ چیزوں پہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارتا ہے شیطان وہاں نہیں آتا۔ تو یہ پناہ مانگی گئی ہے اور یہ ہمیں کام بتائے گئے ہیں، آسان سے یہ کام کریں تو شیطان سے انسان جو ہے بچ جاتا ہے۔ واخر دعوانا